بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ تو میرا عنوان احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موضوع چل رہا تھا ہبا کرنے کا بیان، جس کا حوالہ بخاری شریف کی کتاب۔ تو آج کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب مہاجرین مکہ مدینہ میں تشریف لائے، ان کے پاس کچھ بھی ساز و سامان یا مال و دولت موجود نہیں تھا اور وہ بے سر و سامان تھے۔ تو مدینہ کے انصاری لوگ جو کہ مالدار تھے اور جن کے کافی زیادہ تعداد میں باغات تھے، انہوں نے مہاجرین سے کہا کہ آپ ہمارے باغات میں کام کیجئے، ہم آپ کی مالی مدد کریں گے، یعنی ہم آپ کو مالی معاوضہ دیں گے اور آپ بدلے میں ہمارے باغات میں کام کریں۔ تو اس پر مدینہ کے انصاری لوگوں کے پاس مکہ کے مہاجرین لوگ کام کرنے لگے اور ان کے باغات سے پھل وصول کرنے لگے۔ اس طرح دونوں کو فائدہ پہنچنے لگا۔ اس وقت ام سلیم جو کہ حضرت عبداللہ بن ابی طلحہ اور حضرت انس کی والدہ تھیں، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک باغ ہدیے میں دیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی باغ اپنی باندی ام ایمن کو ہدیے میں دے دیا۔ اور پھر صحابی بیان کرتے ہیں کہ جنگ خیبر کے بعد تمام مہاجرین نے انصار کے تمام تحائف اور باغات جو کہ کچھ پھلوں کی صورت میں تھے اور باغات کی صورت میں تھے، انہوں نے انہیں واپس کر دیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ باغ جو کہ حضرت انس کی والدہ نے ام سلیم نے انہیں تحفے میں دیا تھا، اور وہ باغ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں واپس کر دیا اور اپنی باندی ام ایمن کو اپنے باغات کے پھلوں میں سے کچھ ہبا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث مبارکہ کی وضاحت یہ کہ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ مکہ کے مہاجر لوگ جب ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے تو وہ بے سر و سامان تھے، بے روزگار تھے، یا کچھ بھی ضرورت کا سامان نہیں تھا۔ تو ادھر مدینہ کے انصار لوگوں نے ان مہاجرین سے کہا کہ آپ ہمارے باغات میں کام کریں، ہم بدلے میں آپ کو پھلوں اور پیسوں کی صورت میں معاوضہ دیں گے، اس طرح آپ کی بے سر و سامانی ختم ہو جائے گی، جس سے دونوں کو فائدہ پہنچے گا۔ تو مہاجرین نے انصار کے باغات میں کام کرنا شروع کر دیا، جس سے ان کو مالی فائدہ پہنچتا رہا اور پھل وغیرہ بھی ملتے رہے۔ یہ سلسلہ کافی عرصے تک چلتا رہا، اور پھر ام سلیم جو کہ حضرت انس کی والدہ تھیں، انہوں نے اپنے باغات میں سے ایک باغ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدیہ کر دیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی باغ اپنی باندی ام ایمن کو ہدیہ کر دیا۔ صحابی انس بیان کرتے ہیں کہ جنگ خیبر کے واقعے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور تمام مہاجرین لوگوں نے جو کچھ کمایا وہ تمام انصار لوگوں کو واپس کر دیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ام ایمن کو باغ ہدیہ کیا تھا، وہی باغ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس کی والدہ ام سلیم جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ باغ دیا تھا انہیں واپس کر دیا۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مال میں سے، اپنے باغات میں سے، اپنے پھلوں میں سے اپنی باندی ام ایمن کو کچھ حصہ ہبا کر دیا، اور تمام مہاجرین لوگوں نے جو کچھ کمایا اور پھلوں کی صورتوں میں جو کچھ انصار سے لیا، وہ تمام چیزیں انہیں واپس لوٹا دیں، ان کا ہدیہ انہیں واپس لوٹا دیا۔ یعنی اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مہاجر لوگ مشکل وقت میں تھے، فقر و غربت کی حالت میں تھے کہ جب وہ مدینہ میں آئے ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں تھا، لیکن انصار لوگوں نے اللہ کی رضا کی خاطر انہیں کام دیا، انہیں رزق دیا، انہیں رہنے کو چھت دی، ان کے لیے ہدیے کے طور پہ اپنا بہت کچھ ہبا کر کے ان کی مدد کی، اور انہیں اس قابل کیا کہ وہ بھی کما کر اپنا کچھ بنا سکیں۔ اور جب ان کے حالات بہتر ہو گئے تو پھر مہاجرین نے اپنا سارا کچھ انہیں دگنا چگنا کر کے انہیں لوٹایا، یعنی احسان کا بدلہ احسان کیا، اور انہوں نے اپنا وہ برا وقت یاد کیا کہ جب انصار کے لوگوں نے ان کی مدد کی تھی۔ جب کوئی شخص ہمیں فقر کی حالت میں، غربت اور تنگی کی حالت میں ہمارے کام آئے، ہم پر احسان کرے، تو ہم اس احسان سے جب کچھ اپنا بنا لیں، ہمیں فائدہ پہنچے، ہم بہتری کی طرف چلے جائیں، ہمارے حالات بہتر ہو جائیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس شخص کو یاد رکھیں کہ جس نے برے وقت میں ہمارا ساتھ دیا تھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب کوئی شخص برے وقت میں ہمارا ہاتھ بٹاتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے،
ہمیں بھوک کی حالت میں کچھ کھانے کو دیتا ہے، ہمیں بے روزگاری کی حالت میں کوئی کام دیتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے حالات بہتر ہوتے ہی اسے دگنا چگنا کر کے اس کا احسان لوٹائیں، اس کے ساتھ بھی نیکی کریں، اس کا شکریہ ادا کریں، اس کو بھی بدلے میں کچھ ہدیہ کریں، اس کو بھی بدلے میں کچھ ہبہ کریں، اور جو کہ اس سے بہتر ہو، دگنا چگنا ہو، یعنی اپنی توفیق کے مطابق ہم اس شخص کا اچھے طریقے سے شکریہ ادا کریں کہ اس نے ہماری اس وقت میں مدد کی کہ جب ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، جیسے کہ مہاجرین کے پاس کچھ نہ تھا اور انصار لوگوں نے ان کی مدد کی، انہیں رہنے کو جگہ دی، کھانے کو رزق دیا، اور اپنے باغات میں کام کرنے کے لیے کاروبار دیا، روزگار دیا، تو انہوں نے اچھے حالات ہوتے ہی باغات اور پھلوں کو اور مالی معاوضے کو واپس کر دیا اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ یعنی کسی کو کچھ ہبہ کرنا، ہدیہ کرنا اللہ کی رضا کی خاطر، ایسی نیکی کرنا اللہ تعالیٰ کا بے حد پسندیدہ عمل ہے۔ تو جو شخص ایسا کرتا ہے اللہ اس کے مال کو دگنا چگنا کر دیتا ہے۔ جو کسی کی ایک بار مدد کرتا ہے اللہ اس کی 10 بار مدد کرتا ہے۔ جو کسی کو اپنے رزق میں سے تھوڑا سا دیتا ہے اللہ پاک اس کے لیے تمام رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جو کسی کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ تو اسی طرح جب کوئی کسی کے برے وقت میں کام آئے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اچھے وقت میں اس کا احسان دگنا چگنا کر کے لٹائیں، یعنی کوئی ہمارے ساتھ نیکی کرے تو ہم بھی اس کے ساتھ نیکی کریں، کوئی ہمارے ساتھ احسان کرے تو ہم اس کے احسان کو بڑھا چڑھا کر دگنا چگنا کر کے اچھا معاملہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور بھلائیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور ہمیں مومنین میں سے کرے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔